نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. واجب التعظیم علماء اہل سنت اور معزز حاضرین کرام، آج کی یہ پر محبت محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیزم رومان میں اور اپنی فیملی اور ساتھیوں کے تعاون سے منعقد کی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ اس نوجوان بچے کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے کہ اتنے پیار سے محبت سے نعت خوانوں کو بھی بلایا، علماء کرام کو بھی بلایا، اور پھر ظاہر ہے لنگر شریف کا بھی اہتمام ہے. تو یہ ساری چیزیں محبت رسول کی دلیل ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات ذہن نشین کرنی بہت ضروری ہے کہ محبت کا جو اظہار ہے اس کی بہت سی صورتیں ہیں. دیکھیں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، دیکھنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے، محبت رکھتا ہے تبھی نماز پڑھ رہا ہے. حاجی حج کرتا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے. مجاہدین جہاد کرتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑا عاشق رسول ہے.
اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں محبت کا اظہار ہیں اور دلیل ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک خاص چیز ہے، اس کا درست ہونا ضروری ہے، ورنہ ظاہری چیزیں بیکار چلی جاتی۔ نماز کے پیچھے، زکوٰۃ کے پیچھے، صدقات و خیرات کے پیچھے، خدمت خلق کے پیچھے، جہاد کے پیچھے، وعظ و تبلیغ کے پیچھے، نعت خوانی کے پیچھے، لنگر کا اہتمام کرنا اس کے پیچھے اصل چیز ہے ایک، جو ان سب چیزوں کو کارآمد بنا دیتی ہے، اور اگر اس میں خرابی ہو تو ساری بیکار ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے عقیدہ، اور عقیدہ پوشیدہ چیز ہے۔ عقیدہ بندے کا پتہ ایک طریقے سے چلتا ہے جب زبان ہلاتا ہے یا قلم کو حرکت دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کی کیا صورتحال ہے۔ جب زبان کھولتا ہے، اگر اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ایسے ہوں جو شریعت کے معیار پر اس طرح پورے اترے کہ وہ اس لائق ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے قبول کر لیں، تو یہ اس کے صحیح عقیدے کا ثبوت ہوگا۔ اور قلم سے جو تحریر نکلے، اگر وہ کسی کی نگاہ کے آگے چلی جائے تو اسے کوئی غلط نہ کہے اور ثابت نہ کر سکے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معیار پر پوری اترے، تو پھر یہ اصل دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لنک ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور یہ درستگی تب ہوتی ہے جب اصل محبت اس کے دل میں پائی جائے۔ اگر محبت میں کمی ہو تو پھر عقیدے کا درست رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس محبت رسول پر بڑا زور دیا گیا ہے، بڑا زور دیا ہے۔ دیکھو نا، یہ تو بڑی ایک واضح اور کامن سینس کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو اس میں بندہ عیب تلاش نہیں کرتا، اس کے اندر نقص نہیں نکالتا۔ اگر نقص نکالے، کہتے ہیں نا لیلا رنگ کی کالی تھی، مجنوں سے کسی نے پوچھا مجنوں یہ تو رنگ کی کالی ہے؟ اس نے کہا تو نہیں سمجھا، اصل وچ تیری آنکھ نہیں دیکھن والی۔ اگر مجنوں کی آنکھ سے لیلا کو دیکھا جائے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کمال ہے۔ اور محبت بھی ہو اور نقص اور عیب بھی نکالے جائے تو پھر وہ محبت میں جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ محبت میں جہاں محبت ہو، محبت تو ویسے ہی اندھا کر دیتی ہے۔ حب کا شیء یومی و یسم، محبت شے کی
محب کو اندھا کر دیتی ہے، اس کا عیب وہ بھی تو نظر نہیں آتا، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات ہے، حضور کے سامنے صحابی کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ پیارے حبیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا۔ آپ کی خلق تو ایسی ہے، خلق تو ایسی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی اللہ نے پیدا کر دیا۔ سر سے پاؤں مبارک تک نقص ہے ہی نہیں، تو جہاں نقص ہو ہی نہ۔ اچھا، ایک ہے ظاہری حضور کی صورت مبارک، یہ خلق ہے نا، اور جو باطنی ہے نا اسے سیرت کہا جاتا ہے، خلق کہا جاتا ہے۔ کہتے نہیں ہیں اے فلانے بندے دیاں عادتاں بڑیاں چنگیاں، یہ عادتاں چنگیاں دا مطلب ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ کہتے یہ بھی ہویا کہ عادتاں چنگیاں نہ ہون تے آخو جی بڑا اچھا اخلاق ہے۔ عادتاں بڑیاں چنگیاں نا، عادات یہ اخلاق ہے، یہ باطنی صفات ہوتی ہے جی، باطنی صفات ہے۔ اس کے اندر بہت سی ہے، سخاوت بھی ہے اس کے اندر، اس کے اندر پیار و محبت بھی ہے، اس کے اندر عمدہ کلام بھی ہے، اس کے اندر اچھے طریقے سے پیش آنا بھی ہے، اچھی ڈیلنگ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ حضور کا ظاہر تو حضور کے سامنے صحابی جب یوں عرض کرتے اور حضور نے اس پر مہر تصدیق لگائی، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حضور نے اس کو رد نہ فرما کے بتا دیا میرے غلام تو سچ کہتا ہے، اللہ نے مجھے ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا۔ خلق اتنی اعلیٰ، اسی لیے کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ الْعَيْنُ۔ آپ سے خوبصورت، آپ سے بڑھ کر خوبصورت صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا، اور جو جمال اور حسن والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا پوری ہسٹری انسانیت میں، کوئی نہیں ایسا ہوا۔ لیکن جو حضور کا باطن ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کسی مولانا صاحب نے نہیں کہا، کسی پروفیسر نے نہیں کہا، کسی پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر نے نہیں کہا جی، کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ اور کہاں فرمایا؟ قرآن نے فرمایا کہ میرے حبیب کا باطن کیسا ہے؟ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ کو ہم نے خلق عظیم کا شاہ سوار بنا دیا۔ یہ عربی جاننے والے لوگ اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ یہ شاہ سوار کیسے معنی ہو گیا، اور یہ بھی بڑے فتنے ہو گئے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ ہم اپنے بچوں کو عربی پڑھنے کے لیے بھیج تو دیتے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں بھیج رہے ہیں جی۔ تسی پیرا فقیرہ والے بندے ہو جی، بزرگاں نوں منن والے بندے ہو، یا رسول اللہ دے نعرے تو حضور دے عاشق جی، اپنیاں اولاداں جس نے یو کے وچ یا انہاں ملکاں وچ آئے آزاد ملک تے پاسپورٹ دے وچ اے چیز جدن مرضی پاسپورٹ پکڑیا تے جدن مرضی چلے، کوئی مسئلہ تے ہے نہیں۔ اب جہاں بچے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اپنے بزرگوں سے رابطہ ضرور رکھیں اور پتہ کریں جہاں جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ بندہ پڑھانے والا ٹھیک ہے، ورنہ وہ بچہ تباہ ہو کے واپس آ جائے۔ عربی ضرور بولے گا لیکن یاد رکھو
عرب کے اندر بھی بے شمار بدعقیدہ لوگ، بدعقیدہ گستاخ. اور ابھی ایک نیا فتنہ جو ہے یہ بھی عربی شیخ نہیں شیخ حبشی ہرری، جس کا ہمارے دو اسکالر ماشاء اللہ انہوں نے انگریزی میں بچوں کے لیے بہترین خطاب فرمایا. یہ بچے ان لوگوں سے پڑھ کے آئے ہیں، اب وہ فتنہ بن گئے. تو بات یہ ہے کہ عربی بھی پڑھنی ہے تو کسی صحیح العقیدہ کے پاس، جہاں گرانٹڈ لوگ ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کا معنی ہے پیارے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا شاہ سوار بنا دیا ہے. تو کیا مطلب کہ خلق عظیم اور اخلاق عالیہ یہ آپ کی سواری بن گئے ہیں، آپ اس پر سوار ہو گئے. لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑتے چلے جائیں یہ نیکی مڑتی چلی جائے گی. نیکی تابع ہو گئی ہے حضور کے، اور حضور نیکی پر سوار ہے. یہ حضور کی شان ہے. اب میلاد منانے والے حضرات جو ہیں یہ بھی آپ کو اور بھی ملیں گے، لیکن خالی میلاد منانے سے عقیدہ صحیح نہیں ہو جاتا. عقیدے کی صحت کی اور بھی بہت سی چیزیں، عقیدہ صحیح ہونے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ضروری ہیں. اگر کوئی ایک چیز بھی خراب ہو جائے نا تو سب کچھ تباہ ہو گیا. جی نمازیں تباہ، روزے تباہ، حج تباہ، صدقات برباد، جہاد کا ثواب نہیں اگر عقیدہ خراب ہو گیا. دیکھیں دودھ کا مٹکا بھرا ہوا ہو اور اس کے اندر ذرا سا پیشاب اگر پڑ جائے تو کیا اس کو پینے کے لیے کوئی مسلمان تیار ہو؟ یا شراب کا قطرہ پڑ جائے، یہ شراب اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. شراب اور پیشاب کیا ہے؟ ذرا یہ بولو نا. یہ سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح وہ پلید اسی طرح یہ پلید. جی تو شراب کا قطرہ پڑ جائے دودھ کے مٹکے میں، پیشاب کا قطرہ پڑ جائے تو دودھ سارا برباد، پلید ہو گیا، خراب ہو گیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے جی مٹکا بھرا ہوا ہے تو اس میں پھر کیا ہوا اگر تھوڑا سا پیشاب پڑ گیا ہے، کیا فرق ہو گیا جی؟ کوئی بات نہیں جی، چلنے دو. کوئی اس طرح کوئی مسلمان اس کو برداشت کرے؟ عقیدہ صحیح ہونے کے لیے بھی بہت سی چیزیں ضروری ہیں اور بہت سی چیزوں سے عقیدہ خراب بھی ہو جاتا ہے. میلاد شریف منانا، اس کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بیٹری چارج ہو جائے. اور یہ میلاد جب محبت حضور کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی نا پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا. محبت غالب رہے اور محب کو پتہ چل جاتا ہے جب محبوب پر اعتراض ہو نا، محب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے محبوب پر اعتراض کر دیا ہے. اس کا اندر ایسا سسٹم فٹ ہو جاتا ہے، جو محب ہوتا ہے ایسا سسٹم فٹ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس نے اب توہین کر دی ہے محبوب کی. اور محبوب بھی محبوب خدا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات تو محبوب خدا ہے. میلاد منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ محبت کی بیٹری حضور کے ساتھ یہ چارج ہوتی چلی جائے. اور پھر حضور کے ساتھ خالی محبت نہیں،
حضور کے جتنے محبوب ہیں ان سے بھی محبت ہو. اب دیکھیں نا، ایک بندہ آکے جی ایچ چودھری صاحب نال تے مینوں بڑا پیار ہے، راجے انہوں نال بڑا پیار ہے، لیکن انہوں نے منڈے نہیں بھی چنگے لگے جی، اے تے میں آدھا کہ بھی نظر ہی نہ اچھا، اے بڑے خراب لگ رہے ہیں، لیکن راجے انہوں نال بڑا پیار ہے، چودھری انہوں نال بڑا پیار ہے. او چودھری تے راجہ اور افسر اس پیار کی رکھ لو تو اپنے کول. جس پیار وچ میرے بچے تینوں پیارے نہیں لگتے، اس پیار کو میں کتھے رکھا؟ اور جس سے پیار ہے اس کے بچے، اس کی آل اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کا بھی لحاظ ہوتا. میں ایک آدھ مثالیں دے کے آگے چل رہا ہوں کہ حضور سے محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے حضور کے اندر وہ نقص نہیں نکال سکتا. اچھا، وہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرے تو یہ کہہ سکتا ہے حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. کہہ سکتا ہے جی، دیوار کے پیچھے کیا ہے حضور کو کوئی پتہ نہیں تھا، کل کیا ہونے والا ہے حضور کو کوئی پتہ نہیں تھا. وہ کہہ سکتا ہے؟ وہ یوں کہتا ہے کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے. تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے آقا کو تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں اور اپنا ہاتھ مبارک آگے کر کے پیچھے کرتے ہیں، پھر آگے کر کے پیچھے، پھر آگے کر کے پیچھے. جب سلام پھیرا گیا صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ آج ماجرا دیکھا، بخاری شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا میں جنت کے پھل دیکھ رہا، کھڑے مسجد نبوی شریف میں اور نگاہ اٹھی تو جنت کے پھل دیکھ رہے. فرمایا جنت کے پھل دیکھ رہا تھا اور میں نے چاہا کہ وہاں سے انگور کا گچھا توڑ کے لے آؤں، لیکن میں نے پروگرام کینسل کر دیا. میں نے کہا میرے امتی وہاں ہی جا کے چاہیے. حاضرین کرام، جس آقا کی شان یہ ہے کہ مسجد نبوی پر کھڑے ہو کے جنت کو ملاحظہ فرما رہے اور اپنا ہاتھ بھی وہاں ڈال رہے ہیں، تو جنت کتنی بلند ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور زمین سے پہلا آسمان کتنے دور ہے؟ یہ 500 سال کا سفر ہے جی. اور پھر اس سے آگے بھی اسی طرح ہر آسمان کے درمیان. تو جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے. ارے میاں، جو وہاں مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہوئے نماز میں قیام فرماتے ہوئے جنت کا ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، اس کے اندر ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ قبر شریف کے اندر رہ کر کے بھی پوری دنیا میں اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. کیا حضور کے لیے یہ مشکل بات ہے؟ اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے اپنے حبیب کو، اور حضور کو کوئی مدد کے لیے پکارے، یہ کہتے ہیں وہ امداد نہیں کر سکتے. یہ محبت کرنے والوں کا کام ہے. گنبد خضرا میں رہ کے جو جنت میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، وہ اس زمین پر، اس خطے پر اپنے پکارنے والے کی اور امداد چاہنے والے کی مدد نہیں کر سکتے. حضور کی شان کا تو کیا ہی کہنا. میلاد منانا، یہ حضور کی محبت کو بڑھانا، یہ اس کا ذریعہ ہے محبت بڑھانے کا. اور حضور کی میلاد جو ہے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے حضور کا میلاد منانا؟ دیکھو قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سنیں تو پھر آپ غور کریں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا بلا شبہ، بے شک اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر، مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ اس کو ماننا ضروری ہے، جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر۔ اچھا کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، ان کے اندر سارے رسولوں کا امام ہم نے مبعوث فرما دیا ہے۔ دیکھو پہلی تو بات یہ ہے، احسان کسی پر بندہ جتائے نا، تو چھوٹی موٹی چیز دے دے تو احسان جتائے تو آپ بندے کہنے جی وہ یہ جی چنگے چودھری انہوں نے 1000 روپیہ دیتا اس بندے ہی دا جس نے گزرنے اس نے کون دارن پتہ ہی نہ تو 1000 روپیہ دیتا میں جی، یہ کوئی گل ہے کرنے والی؟ بندہ بڑا ہوئے نیکی چھوٹی کیتی ہوئے تے پھر احسان جتائے یا آخر گے جی یہ تے بڑی غلط بات ہے۔ اچھا پھر احسان جتانا اس نیت سے کہ اگلے کو تکلیف پہنچے حرام جی؟ اچھا کسی کو انگلینڈ لے آنا یہ تو بڑی نیکی ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کو سدھیاں رکھے، بڑی نیکی ہے، لیکن اس کا احسان جتانا کہ اس کو تکلیف پہنچائے یہ حرام ہے۔ لیکن کسی خیر مقصد کے لیے احسان جتایا جا سکتا ہے۔ اسے بندہ کہتا ہے مسجد بھی جایا کر، نماز پڑھیا کر، تو یہ میں انگلینڈ اس واسطے نہیں بلایا کہ پبا اٹھے، اچھی بات ہے نا، ان کا احسان جتا سکتا ہے نا، تو انگلینڈ اس واسطے نہیں بلایا کہ تو راتی بے ہوش ہی رہا کرے، مسجد بھی جایا کر تے نماز بھی پڑھیا کر، قرآن بھی پڑھیا کر، انہیں احسان جتا سکتا ہے نا۔ جڑا ہے ساری کائنات دا خالق، انسان پر کیا احسان نہیں فرمایا؟ آنکھیں دی بڑا احسان ہے، کان دیے احسان ہے، زبان دی احسان ہے، ہاتھ دیے احسان ہے، یہ پاؤں دیے احسان ہے، جسم سے ہی سالم جنہیں عطا فرمایا، کتنا احسان اور نعمت ہے۔ لیکن سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے کسی خاص نعمت کو یوں مینشن کر کے احسان نہیں جتایا۔ جب احسان جتایا تو فرمایا مومنین تمہیں یاد کرنا چاہیے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ سارے رسولوں کا امام تمہارے اندر دے دیا۔ احسان تم پر بہت بڑا کر دیا ہے۔ اچھا کیوں یہ اللہ نے احسان جتایا؟ اس لیے جتایا کہ تمہیں قدر ہونی چاہیے اس رسول کریم کی، کہ یہ رسول کریم، ہر رسول بھائی عزت والا ہے، ہر رسول شان والا ہے، اور ہر رسول کو ماننے والے جنت میں جائیں گے، ہر رسول کو ماننے، نبی کو ماننے والے مومن ہیں جو اپنے اپنے دور میں نبی اور رسول آئے وہ جائیں گے، لیکن جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کے رسول ہیں، ان کے جو امتی ہیں جن کو یہ رسول عطا ہوا، ان کی پھر شان تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی۔ کیوں؟ یہی تو وہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نبی حضرت آدم سے شروع کیے، امت بھی ان سے شروع ہوئی، پھر ہر دور میں نبی بھی آتے رہے، فالورز بھی آتے رہے، امتی بھی آتے رہے، اور جو مومن ہے جنت تو ان کو دوں گا، لیکن جو میرے حبیب کے امتی ہیں کنتم
خیر امت، یہ وہ امتی ہے کہ سارے امتیوں سے میں نے ان کو افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، کس کے نزدیک؟ جی کہ انگریز نے کوئی ایوارڈ دیا جی، امریکہ نے دے دیا ہے جی، کسی پریزیڈنٹ نے دے دیا ہے، پرائم منسٹر نے نہیں، فرمایا میں خدا ہو کے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق فرمائی، اور نبی جس نے پیدا کیے، امتیں جس نے بنائی، کتابیں جس نے نازل فرمائی، جنت اور دوزخ جس نے پیدا کی ہے، وہ خالق کے کائنات فرماتا ہے کہ تمام امتوں سے افضل امت میں نے امت محمدیہ کو بنایا، میں نے افضل بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کو میں نے افضل بنایا ہے، اور افضل کس وجہ سے؟ جی پہلے نالوں انہوں دے منہ بڑے چنگے تھے جی، انہوں دے رنگ زیادہ خوبصورت نہیں، کیا انہوں دیا عبادتاں زیادہ؟ جی نہیں، فرق صرف یہ ہے ان کے اندر بھی بڑے بڑے عابد اور زاہد بھی گزرے، بڑے بڑے نمازی حاجی گزرے، مجاہدین گزرے۔ آج جہاد ہو رہا ہے، جہاد کے نام سے مسلمان کانپتا ہے، الا ماشاءاللہ آج جہاد ہو رہا ہے نا، اور مسلمان کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے نا کہ یہ مجاہدین مسجد اقصی کی تحفظ اور اس کی آزادی کے لیے آج میدان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زندگی تو بڑی عارضی ہے، لیکن مسجد اقصی کا تصور تو کریں، یہ مسجد اقصی و شریف وہ مسجد ہے کہ 1,00,000 کئی ہزار نبی اس مسجد اقصی میں جمع ہوئے، اور یہ امتی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جہاں دین پر عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو جی، اچھا جی ہم کہتے ہیں نماز تو ضروری ہے بھائی، بس جی یہ دعوت دو، نماز کی دعوت دو، یہ کیا محفل میلاد مناتے ہیں؟ تو اس بے وقوف سے یہ کویسچن ضرور کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ فرمایا ہے، 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم بھی ہے، اقیم وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کا حکم بھی ہے۔ لیکن اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، سبحان اللہ۔ ہم نے احسان کر دیا ہے مومنین پر کہ ان کے اندر میں نے شان، بڑی شان والا رسول، یہ رسولان کی دو زبریں ہیں نا، ان کا معنی ہے بڑی شان، ویسے سارے رسول شان والے، بڑی شان والا رسول بھیجا ہے۔ یہ بھی تو قرآن میں ہے، اللہ نے کیوں فرمایا؟ نماز کا حکم آ گیا، روزے کا باقی حکم آ گئے، یہ کیوں فرمایا؟ ارے یہ فرمایا یہ نمازیں بھی پڑھو، احکام بھی پورے کرو، ایکسٹرا میرے حبیب کے ساتھ محبت کا، دلی محبت کا بھی اظہار کرو، اور یہ بھی سمجھو کہ یہ سارے کمالات میرے حبیب کی وجہ سے تمہیں عطا ہوئے ہیں، اور یہ سارے نبیوں سے بڑی شان والا نبی، اتنی شان والا نبی، اتنی شان والا نبی کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، نبیوں کا ذکر، یہ میرے پاس حدیث موجود ہے، کتاب حدیث کی، نبیوں کا صحابہ ذکر کر رہے ہیں، تو کچھ صحابی کہتے ہیں آدم و صفی اللہ، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، کیا جی اللہ نے انہیں صفی اللہ بنایا؟ کوئی صحابی کہتا ہے، اسی طرح مجلس قائم تھی نا، کوئی صحابی کہتا ہے نوح نجی اللہ، نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ نجی اللہ ہے،
کسی صحابی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، کتنی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ خلیل اللہ ہے۔ کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، کتنی شان ہے۔ کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ، روح من، عیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ ہے، کتنی شان ہے۔ اب دیکھو یہ نبیوں کی شانیں صحابہ بیان کر رہے ہیں، پتہ چلا باقی نبیوں کی شانیں بیان کرنی بھی صحابہ کی سنت ثابت ہو گئی، اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے قرآن میں۔ لیکن اب اس کے آگے خاص بات دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حدیث میں پڑھتا نہیں ہوں، ٹائم بہت ہو گیا، آپ تھک گئے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں، لنگر شریف بھی انتظار کر رہا ہے کہ اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، میں سنوں میرے غلام کیا کہہ رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے۔ جب یہ سارا سنا نا تو پھر حضور تشریف لے آئے، مجمع میں تشریف لائے، فرمایا آدم صفی اللہ وہو کذالک، فرمایا بالکل پرفیکٹ، یو آر رائٹ، تم نے ٹھیک کہا، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ فرمایا یہ مقامات ان کے ہیں، الا وانا حبیب اللہ، فرمایا سنو خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں، میں حبیب اللہ بن کے آیا ہوں، میں حبیب اللہ بن کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے وہ خلیل اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے، لیکن میں حبیب اللہ بن کے آیا ہوں، میری شان بھی تو سنو۔ اور پھر حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی، اس میں بتا دیا نا، اور سارے نہ ذکر کرو جب تک محمد عربی کا ذکر نہیں ہوگا ذکر پورا ہی نہیں ہوگا، ذکر کامل ہی تب ہوگا جب حضور کا ذکر ہوگا۔ اور حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی، اور حبیب اللہ پر سنے اور ختم کرتے ہیں، کلیم اللہ کی بڑی شان، خلیل اللہ کی بڑی شان ہے، لیکن حبیب اللہ کی کیا شان ہے؟ حبیب اللہ میں اور کلیم اللہ میں فرق ہے۔ کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر جائیں اور عرض کرے رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے لن ترانی، اے پیارے کلیم تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن حبیب اللہ وہ ہے جو اپنے بستر راحت پر، استراحت پر آرام فرما رہے ہو، مسجد حرام کا دست ہو اور آرام فرما رہے ہوں، جبریل امین آئے اور قدموں کو بوسے دے کے بیدار کر کے عرض کریں یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں نہیں، مسجد حرام میں نہیں، عرش اولا سے اوپر بلا کے ملاقات کرنا چاہتا ہے، خود بلاتا ہے، اور ادھر التجا ہوتی ہے، آگے سے جواب آتا ہے نا 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 یہ نہیں ہو سکتا، نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہیں بلایا جاتا ہے۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ کتنی شان کے مالک ہے، قرآن مجید میں ان کی شان اللہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ میرے خلیل اللہ نے میرے آگے دعائیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، کیا فرمایا کہ اجعل لسان صدق فی الآخرین، اجعل لی لسان صدق فی الآخرین، جس کا معنی یہ ہے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرا ذکر خیر میرے بعد آنے والے ہر امتی کی امت کے اندر جاری فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، جاری فرمایا، لیکن حبیب کی شان یہ ہے دعا نہیں کی، خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، ہم نے بغیر مانگے بلند فرما دیا ہے۔ خلیل اللہ تو مانگتے ہیں نا، یہ بغیر مانگے بلند ہو گیا۔
اور یہ جملہ سنیں، یہ شان کا نبی اللہ نے عطا فرمایا، اور پھر منہ بنا کے بیٹھا رہے کہ میلاد کا ذکر نہیں کرنا۔ جی پاگل ہو گیا ہے اصل میں۔ جی حضور کا میلاد، سبحان اللہ، کیوں نہیں ذکر کرنا اس کا؟ حضور کا میلاد تو امتی مناتا ہے اور اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور حضور اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس نے احسان فرمایا کہ اس نبی کا امتی بنا دیا کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا وَآدَمُ وَمَنْ دُونَهُ وَفِي روایت وَمَنْ سِوَاهُ تحت لواء یوم القیامہ۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور مسلمانوں تم کہاں ہوں گے؟ اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ یارو یہ نبی دعائیں مانگ کے جھنڈے کے نیچے جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے کعبہ بنایا تھا، بنانے پر دعا آپ کے آنے کی تھی، میں آپ کے آنے کی دعائیں کرتا رہا، مہربانی فرما آج جھنڈے نیچے مجھے بھی جگہ عطا فرما، میں جد الانبیاء ہوں۔ نبی دعائیں مانگ کے میدان معاشر میں حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ دیں گے۔ مسلمان کو مبارک ہو کہ بغیر مانگے حضور معاشر میں اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اور خالی جگہ نہیں، حضور تو اپنی امتی کو تلاش کرنے کے لیے معاشر میں حضور خود نکلیں گے اور فرمائیں گے آنا لہا، وہ جس کو شفاعت چاہیے میں جو موجود ہوں۔ کوئی ہے پریشان، اس کی پریشانی کا علاج میں کرتا ہوں۔ کوئی ہے اس وقت گناہگار جس کو شفاعت کی ضرورت پڑ گئی ہے، فرشتوں نے پکڑ لیا ہے، میں موجود ہوں، شفاعت کر کے فرشتوں سے چھڑوا کے جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی طرف دیں گے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ حضرت گرامی دعا یہ کریں اور کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام سے بس محبت کا رشتہ قائم رہے۔ جہاں دیکھو نا کوئی بندہ ایسی بات کر رہا ہے جس میں نقص معلوم ہو رہا ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ حضور کے اور بھی تعلق والے ہیں، صحابہ اور اہل بیت، ان سے بھی محبت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، اس صحابہ اور اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے نا میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے نا وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اگر کسی کے اسٹوڈنٹ پر اعتراض کرو تو ٹیچر پر اعتراض ہو جائے گا کہ یہ ٹیچر کیسا تھا جس نے اسٹوڈنٹ کو کچھ سکھایا ہی نہیں۔ صحابہ پر اعتراض، اہل بیت پر اعتراض، حضور پر اعتراض ہے، اس لیے سب صحابہ کا ذکر حضور نے خود فرما دیا ہے۔ میرے صحابہ کی صرف عظمت بیان کر سکتے ہو بس، میرے صحابہ کی صرف شان بیان کر سکتے ہو بس، میرے صحابہ کی عزت کرو تم پر فرض ہے۔ اقربوا اصحابی فانہم خیارکم، میرے سارے صحابہ کی عزت تم پر فرض ہے کیونکہ یہ سارے تم سے بہتر ہیں، اور ان میں اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ مت سمجھو کہ یہ عربی ہے تو یہ تو بہت جانتا ہے جی، تو یہ عربی ہو کے دیکھو جی سارے مولوی صاحب نے تو اتنی یہ اسی سے پاکستانی مولوی صاحب نے انہوں نے عربی خرا آندی ہے کہ نہیں آندی جی؟ میں ان عربیوں سے بات کرتا ہوں نا عربی میں الحمدللہ۔ اب یہ آئے نا بات کریں، یہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں ہم عربی میں بات کریں گے ان سے، لیکن سارے عربی والے ٹھیک نہیں ہوتے، عرب کے اندر یہ خراب لوگ عرب بے شمار موجود ہیں۔ اب جو عربی کہے کہ رسول اللہ گناہگار ہے، استغفر، اب کیا کہیں گے یہ شیخ ہے،
یہ تو شیطان ہے جو کہتا ہے رسول اللہ گناہگار ہے. کسی دے پیو نو کوئی آکھے نا گناہگار ہے، اسی اچھا تمہارے پاپے بھی آنے گناہگار ہے، ہن ہمارے سامنے نا اچھے آئی کی بات ہے نہیں. کوئی اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کرتا، اس کو گناہگار کہا جائے برداشت نہیں کرتا، اور جو رسول اللہ کو گناہگار کہے جی. اور ایسا شخص کبھی شیخ نہیں ہو سکتا. اور جو صحابہ کو گناہگار کہے جہنم میں جائیں گے، فاسق ہے جی، یہ بڑے بدکار تھے، یہ انہوں نے لکھی ہیں چیزیں، ہم پروف پیش کریں گے ان کو، ان کے آپ بڑے سے بڑا نہیں آ جائے. تو بات یہ ہے ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو صحابہ اور اہل بیت پر اعتراض کرتے ہیں. اگر یہ خرابی اندر پیدا ہو جائے نا تو پھر یہ میلاد کرو کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھو کوئی فائدہ نہیں، جہاد کرو کوئی فائدہ نہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اس شعر پر ختم کرتے ہیں. کسی نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، پر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا. خدا شاہد جب تک کٹ نہ مروں خواجہ فتح کی عزت پہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. ایمان کامل تب ہوتا ہے، اس لیے ان سے دور رہیں. بڑے بڑے برج گر گئے ہیں، ڈیمیج ہو گئے ہیں، ہاں ان میں بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے. اور اپنے علماء کو سنتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ علماء حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق قائم اور دائم رکھے، اور حضور کی محبت میں ہی رکھے، سچی محبت میں، اور اسی میں مارے. اور محبت کرنے والے صحابہ اور آل بیت جو اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ ہم قیامت کو اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.